بہت ساری جگہیں جو ہیں ریسٹورینٹس ایٹسیٹرا وغیرہ ان کو 10 بجے بند کرنے کی پہ پابند کیا ہوا ہے، اور دیگر اور جو بزنسز ہیں ان کو 8 بجے بند کرنے پر پابند کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ سختی ہو رہی ہے. بلکہ مجھے تو کچھ جگہوں پہ کووڈ سے بھی زیادہ سختی لگی، کیونکہ اس دن میں نے جانا تھا بال چھال کٹوانے، شیو کروانے، اور جب میں نے عموماً جو باربرز ہوتے ہیں آپ کے نائی ہوتے ہیں یہ کر لیتے ہوتے ہیں کچھ سیٹنگ. میں نے کووڈ میں بھی اس طرح سے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی دیکھی ہوئی ہے، لیکن اس دفعہ کہتے ہیں سر بہت سختی ہے، 8 بجے کے بعد لائٹس آؤٹ اور ہم گھر چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ پھر اس دفعہ لحاظ نہیں ہے کوئی، تو بڑا سخت قسم کا ہے. تو میں سر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا شعیب ملک صاحب کا، ان کی جو کرکٹ کی خاطر قربانی ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنے سوشلز کے تھرو ایک اپیل کی ٹو مریم نواز، وہ یہ تھی کہ جی جو فٹنس کی اور جمز ایٹسیٹرا کی جو جگہیں ہیں، خاص طور پہ جمز، ان کا ٹائم جو ہے وہ 8 سے 10 بجے تک کر دیا جائے. اور اس کی وجہ بالکل انہوں نے بتائی اور میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ جی لوگ جو ہیں جو فٹنس کانشیس ہیں اور جو جم جانا چاہتے ہیں وہ کاموں سے ہی 6 بجے فارغ ہوتے ہیں اپنے. اگر کوئی نوکری پیشہ شخص ہے تو 5 کا مطلب 6 ہوتا ہے، پھر بندہ گھر جائے، 1-1.5 گھنٹہ بندہ ریلیکس کرتا ہے، اس کے بعد تو 8 ویسے ہی بج جاتے ہیں. اب 8 بجے اگر جم بند ہو جائے گا تو اس بندے کی فٹنس جو ہے وہ ماری گئی اس چکر میں. تو سر ہیپی ٹو رپورٹ کہ پنجاب گورنمنٹ نے نہ صرف شعیب ملک کی بات سنی، اس پہ عمل بھی کیا، اور یہ اب پاس ہو گئی یہ بات کہ جمز جو ہیں ان کو 10 بجے تک کھلنے کی اجازت ہے. تو یہ بڑا ایک اچھا فیصلہ ہے اور میں اس سے خوش ہوں. جی یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. ایک تو جم میں آنے سے پہلے وہ آپ نے کیونکہ ذکر کیا ریسٹورنٹس کا، اس میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا. دیکھیں انہوں نے نا 10 بجے کی پابندی لگا دی ہے کہ آپ اس کے بعد ڈائن ان نہیں کر سکتے، لیکن ڈیلیوری جو ہے وہ اس کے بعد بھی چل رہی ہے. تو اس میں نا ایک چیز یہ اور اب کریں کہ جی کہیں کہ گاڑی پہ آپ بالکل ریسٹورنٹ کے باہر بیٹھ کے ڈیلیور نہ کروائیں. اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس طرح سے اس کو امپلیمنٹیشن کی جائے گی. اب ہو یہ رہا ہے کہ یا تو پھر ریسٹورنٹ کھول دیں لیٹ تک، لوگ ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی اپنی سٹارٹ رکھ کے اندر سے کھانا منگوا کے گاڑی کے اندر اے سی لگا کے کھا رہے ہیں. سو وہ جو فیول بچانا تھا وہ تو لگ رہا ہے. اب ظاہر ہے شاید حکومت کے پاس نمبرز ہوں کہ تھوڑا سا اس سے فرق پڑا ہو، بٹ اس کو دیکھیں کہ اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز جہاں تک جم کا تعلق ہے، بالکل میں تو ہمیشہ سے سوچتا ہوں کہ پاکستان میں 24/7 جمز ہونے چاہیے جس طرح باہر ہوتے ہیں. پاکستان میں شاید اسلام آباد میں 1-2 ہیں ابھی، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے جو یہاں پہ ایک سٹائل ہے نا جیمز کا کہ بہت سارا سٹاف ہے، وہ ظاہر ہے اگر آپ 24/7 کرتے ہو تو 3 شفٹس لگیں گی، ان کی بہت ساری سیلری جائے گی. جم اونرز کو تو پسند ہوتی ہیں یہاں پہ چھٹیاں. اب تو بہت سارے جم اونرز یہاں پہ ایگزیکٹو والے بھی اے سی بھی نہیں چلاتے. سو بنیادی بات یہ ہے کہ سوائپ سسٹم ہونا چاہیے، کارڈ سسٹم ہونا چاہیے، بغیر سٹاف کے ہونا چاہیے. ایک شخص جو ممبر ہے وہ کارڈ سوائپ کرے، اندر جائے، اپنی مرضی کی لائٹ آن کرے، اپنی مرضی کا اے سی آن کرے، ایکسرسائز کرنے کے بعد سب کچھ بجھائے اور واپس آئے. کیمرے لگے ہوں، کیمرے میں پتہ ہو کہ کون شخص اندر گیا تھا، کس نے اپنا پسینہ صاف نہیں کیا، کون لائٹ کھلی چھوڑ آیا ہے، کون جم میں نیوز چینل دیکھتا رہا ہے، اس کو آپ چلان کر دیں. سو کم سے کم سٹاف کے اندر زیادہ سے زیادہ جمز جو کہ 24/7 ہو، آپریشنل ہونے چاہیے. بالکل جو آسٹیریٹی ہے وہ ہم نے کرنی ہے، لیکن اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا ہے. سو ان دونوں کا یہ بڑا ایک حسین امتزاج ہے جو کہ چلانا چاہیے. بالکل سر، اور ایسے نہیں ہے کہ دنیا میں ایسے ہی نہیں موجود. مجھے پتہ ہے کہ سعودی عربیہ میں بڑے ایسے جمز ہیں، UAE میں بڑے ایسے ایگزسٹ کرتے ہیں. دنیا کے ہر جگہ پہ اس قسم کے سیلف سروس جمز کہہ لیں جن کو آپ. لیکن یہاں پہ سر انفارچونیٹلی جم کا بھی ایک عادت سی بن گئی ہے کہ جو تو سیریس شخص جم کرتا ہے، جو بڑے سالوں سے کر رہا ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ جی میں نے یہاں جانا ہے، یہ چیزیں کرنی ہیں اور میں نے گھر جانا. نہ مجھے کسی ٹرینر کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی اپنے دوست کی ضرورت ہے، نہ مجھے اپنا ایک گروپ چاہیے پورا جس کے ساتھ جا کے گپ شپ بھی لگے وہاں پہ اور جم بھی ہو رہا ہے اور ٹاکس بھی چل رہی ہیں. مطلب وہ جم کم ہوتا ہے، پھر لوگ نا میٹ اپ بنا لیتے ہیں اس کو. تو ان کے لیے تو یہ چیز نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں اس کلائنٹیل کے لیے جو سیریسلی کرنا چاہتی ہے اس چیز کو، جن کو انفیکٹ انوائے ہوتے ہیں اس چیز سے. کیونکہ جموں سے جمز کا ہم بات کر رہے ہیں تو ایک بڑا انوائنگ چیز بھی ہوتی ہے کہ جب آپ جم جاتے ہیں، اب وہاں پہ جو ٹرینرز ہائر کی ہوتے ہیں ان سب کے پاس کچھ کے پاس بہت کلائنٹ ہوتے ہیں، کچھ کے پاس کوئی کلائنٹ نہیں ہوتے. تو وہ آ کے خود ہی آپ کو نا بتانا شروع کر دیتے ہیں جی آپ یہ ٹھیک کر لیں، وہ ٹھیک کر لیں، کلائنٹ بنانے کے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز سے انوائے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو خاص طور پہ بڑے اچھے ہیں جیمز کہ جی وہاں کو بندہ ہی نہیں ہے. ایک تو یہ بات. دوسرا سر دیکھیں اگر تو 8 بجے والا ٹائم شکر ہے انہوں نے چینج کر دیا، اگر تو نہ کرتے اور بہت لوگ جو ہے جو اپنی فٹنس کے اوپر فوکس نہ کرتے تو سر اس سے اکانومی کا کتنا نقصان ہے کہ ایک شخص جو ہے
وہ اگر فٹ ہی نہیں ہے تو سر وہ اگلے دن کام پہ کیسے جائے گا؟ آپ کو پتہ ہے آپ کی جو ہیلتھ ہے اور فٹنس ہے وہ آپ کے ورک کے اندر کتنا آپ کو سپورٹ کرتی ہے، اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھئی اگر آپ سارے دن آپ نے بیٹھنا ہے تو آپ کو لوور بیک سپورٹ بھی چاہیے، اس کے اندر آپ کو ہر قسم کی چیز چاہیے. تو جمز جو ہے وہ لوگ بڑا ایزی لیتے ہیں، لگتا ہے کہ وہ بورنگ چیز ہے. جم بورنگ ہو نہ ہو، جم ایک ضروری چیز ہے جو سب کو کرنی چاہیے. جی جم بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ لوگ جب اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے، اگر وہ بیمار ہوں گے، جو سرکاری اسپتال جائے گا علاج کرانے وہ اس تو برڈن ویسے ہی سرکار پہ پڑے گا. اچھا، جو شخص استطاعت رکھتا ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل جاتا ہے، اپنے پیسے دے کے اپنا علاج کرواتا ہے، اس کا بھی یہ دیکھیں کہ اگر سٹینٹ ڈلنا ہے یا کوئی بھی پروسیجر ہونا ہے، کوئی پروستھیٹک آنا ہے، کوئی چیز بھی ہونی ہے، دوائی تک اگر خریدی جانی ہے، وہ کبھی امکان یہ ہے کہ وہ پاکستان میں بنے ہوئے نہیں ہوں گے، وہ باہر سے امپورٹ کیے ہوئے ہوں گے. تو پاکستان کا تو امپورٹ بل بڑھتا ہے نا جب بھی آپ کوئی ایسی چیز کنزیوم کرتے ہو یا اپنے پہ استعمال کرتے ہو جو کہ باہر سے آئی ہوتی ہے. سو پاکستان میں ضروری ہے، حکومت کو اس میں بڑا رول پلے کرنا چاہیے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی ایک ایسا عمل ہے جس سے ملک کو فائدہ پہنچے گا. سو آپ ملک کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اپنا خیال رکھیں. بالکل سر. اور سر یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسے ہونا چاہیے. دوسرا سر اس کے اوپر ایک اور جو میں نے ریسنٹلی چیز دیکھی، بلکہ آپ نے مجھے شیئر کی، کہ ہماری برادری کے صافی برادری کے ایک صافی ہیں انصار عباسی صاحب، جو ہیں بڑے زبردست کالم بھی لکھتے ہیں اور بڑا ان کا ایک نام ہے صحافت کے اندر. تو انہوں نے سر ایک جمز کے اوپر ایک چیز ٹیک اپ کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مرد اور خواتین کے جو تو مکس ٹائمنگز بھی ہوتے ہیں نا، جس میں ایک ہر جم میں ہوتا ہے جی کہ ایک لیڈیز ٹائم ہوتا ہے، ایک مینس ٹائم ہوتا ہے، اور پھر ایک جوائنٹ ٹائم بھی ہوتا ہے کہ جی کوئی بھی آ جائے. تو وہ ان کا خیال یہ ہے کہ جی یہ جو خواتین اور مرد اکٹھے جم کر رہے ہیں، اس سے معاشرے کو خطرہ ہے، اس سے معاشرے کے اندر نہ کوئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس کے اوپر ہنا بٹ جو ہے نون لیگ کی ایم پی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میرے خیال میں اس سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ باتیں جو ہے نا اب اس دور کے اندر، اس سے میں پیرافریز کر رہا ہوں، انہوں نے بیسیکلی ان کو کہا کہ جی آپ جو ہے ذرا ریکٹیفائی کریں کہ یہ مسئلے نہیں رہے اب کسی کے، کہ بھئی آپ کو لگتا ہے یہ مسئلے ہیں، لیکن یہ بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں لگتا. تو یہ سر ایک چھوٹی سی آلٹرکیشن ہوئی ہے ٹویٹر کے اوپر. جی دیکھیں، بڑی سادی سی بات ہے کہ جس کو ٹھیک نہیں لگتا وہ نہ جائے. باقی کسی کو روکنے والے آپ کون ہوتے ہو؟ مطلب کوئی بھی کون ہوتا ہے؟ مشورہ دیا جا سکتا ہے، اور وہ مشورہ جو ہے نا وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں ہوتا ہے. وہ میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں کہ یار آپ نا صبح 11 بجے جم کیا کریں، آپ شام 5 بجے نہ کیا کریں. میں سرکار کو نہیں کہہ سکتا کہ اسد کا جم صبح 11 بجے والا بند کرواؤ. تو یہ جو ہے نا چیزیں لیو اینڈ لیٹ لیو، دنیا کدھر جا رہی ہے. مطلب ہم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایس ایل پہ ہم ٹیمیں بڑھا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ بغیر سیکیورٹی کے کروانی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال ہم اور اتنی چیزیں شامل کر دیں گے اس کے اندر. وہ کھلاڑی ادھر آئیں اور ان کو جمز ہی اس سٹینڈرڈ کے نہ ملے جو ان کو باقی دنیا میں ملتے ہیں. فائدہ جس طرح باقی دنیا ترقی کر رہی ہے، جو اب ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا ہے، جو ان کے نظر میں ترقی ہے، وہ یہاں پہ بھی آپ نے دینی ہے. ہاں آپ اس سے اختلاف رکھتے ہو، آپ نہ کرو. بالکل سر. اور دیکھیں میں تو اس کے اندر اس ایکسٹینٹ تک بھی اب کھلے ڈولے بات کر سکتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں تھا کہ جی پاکستان کے اربن علاقوں میں، مطلب آپ کراچی، لاہور، اسلام آباد کی بات کریں، وہاں پہ ہر قسم کا طبقہ رہتا ہے جس کی ہر قسم کی ایک سوچ اور ذہنیت ہوتی ہے، جس میں کچھ بہت لبرل لوگ ہیں، کچھ بہت کنزرویٹو لوگ ہیں. لیکن سعودی عرب جیسا ملک جو ہے وہاں پہ تو ہمیں پتہ تھا جی کہ بہت سارا معاملات جو ہیں وہ کنزرویٹزم کی طرف ہے. لیکن سنس ایم بی ایس آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ سر معاملات جو ہیں وہ کیسے ڈیفرنٹ ہو رہے ہیں. مطلب وہ بہت جلد جو ہے میرے خیال میں پاکستان سے تھوڑا آگے چلے جائیں گے، اپنی جو چیزیں کرنے کی خواہش رکھتے ہیں وہاں پہ. تو اگر تو دیکھیں وہاں پہ اس قسم کی اوپن مائنڈڈنس جو ہے اور وہ وہی ہے لیو اینڈ لیٹ لیو والی پالیسی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.